ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور خاتم النبیین ہے، حضور آخری نبی ہے، تو ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد پھر قیامت ہی آنی تھی، تو پھر حضور نے اپنے بعد جن لوگوں کو اپنا دین کا وارث بنایا تو سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، جن کو حضور نے لین میں لگا کر جنت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں تو انہوں نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے رکھ دیں، پھر صدیق اکبر نے اٹھائیں، انہوں نے پھر سبحان اللہ پڑھا، صدیق اکبر نے رکھ دیں، پھر حضرت فاروق اعظم نے اٹھائیں، انہوں نے پھر سبحان اللہ پڑھا، اور پھر جب حضرت عمر نے رکھ دیں تو پھر حضرت عثمان غنی نے اٹھائیں تو پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھا، اور عثمان غنی نے جب رکھ دیں تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اٹھائیں تو پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھا، جب پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے اٹھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو معنی یہ تھا کہ میرے بعد یہ چاروں خلفاء ہوں گے اور اس ترتیب سے ہوں گے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، ان چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے، ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کی غلامی میں صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور عثمان غنی بھی تھے، تو فرجف بہم، احد پہاڑ ایسے جھومنے لگا۔ اگر کسی انسان کو سمجھ نہ آئے صحابہ کی شان تو احد پہاڑ تو جانتا تھا کہ یہ آج کون آئے، تو ان سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، کائنات کی ہر چیز جو رسول اللہ کو جانتی ہے حضور کے غلاموں کو بھی جانتی ہے، ہاں حضور کے غلاموں کو بھی جانتی ہے، اور رسول اللہ نے جن پر محنت فرمائی جو حضور کی غلامی میں آ گئے، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ جناب بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہاں جہاں صحابہ چلے نا وہ راہیں بھی راہ خدا ہے، ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور 1400 سال اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے حضور کی غلامی میں حضور کے صحابہ و اہل بیت کو مانا، دنیا نے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہا، امام محمد کو دیکھ کر یہودی کہتے تھے غلام محمد اتنا خوبصورت ہے تو آقا محمد کیسے ہوں گے۔ اسلام میں حجت الاسلام بھی ہوئے امام غزالی جیسے لوگ، اور حضرت شاہ محمد رمضان مہمی جیسے لوگ صدیوں کے بعد شاہ عبدالعزیز کے دور میں۔ تو حجت الاسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ تو ساری حجت الاسلام بھی انہی لوگوں میں ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ کو بھی مانا اور اہل بیت کو بھی مانا۔